حضرت جنید بغدادی نے جب دامن پکڑا نا تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ جو تم نے مجھے آداب سکھائے ہیں نا کھانا کھانے کے، جو آپ نے مجھے بتائے ہیں، وہ سارے تو فرع ہیں، اصل نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، اپنے سامنے کھانا چاہیے، چھوٹا لقمہ لینا چاہیے، چبانا چاہیے، آخر میں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، یہ تو فرع ہیں، اصل تو آداب نہیں ہے۔ کہا حضور اصل آداب کیا ہیں؟ کہا کھانا کھانے کے اصل آداب یہ ہیں کہ جو لقمہ کھا رہے ہو وہ لقمہ حرام کا نہیں ہونا چاہیے، حلال کا ہونا چاہیے۔ بڑی مشقتیں، بڑی ریاضتیں، بڑی تکلیفیں، بڑی بھوک اور پیاس اور شدت کو برداشت کیا، تب جا کر عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنتے ہیں۔ اے بشر، خالق کی طرف سے پیغام ہے، تو نے ہمارے نام کو بلند کر دیا ہے، اب ہم تیرا ذکر فرش سے عرش تک بلند کر دیں گے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ محبرا وامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہدایت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کو نہیں ملتی، لیکن اللہ کی معرفت اور خدا کی ذات تک پہنچنے کے دو راستے ہیں۔ ایک راستہ جسے سلوک کا راستہ کہا جاتا ہے، جس پہ چلنے والے کو سالک کہا جاتا ہے، اور دوسرا راستہ جذب کا راستہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو سلوک کا راستہ ہے اس پر چلنے والا محنت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، سنتوں پہ عمل کرتا ہے، زندگی کا ایک ایک پل شریعت اور طریقت کے حساب سے گزارتا ہے، پھر جا کر اسے خدا کی معرفت نصیب ہوتی ہے، جس کو سالک کہا جاتا ہے۔ دوسرا راستہ ہے جذب کا راستہ۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر چلنے والا جو ہے اسے خدا نظر رحمت فرما کر اسے اپنی معرفت عطا کر دیتا ہے۔ اس کو محنت کی ضرورت، مشقت کی ضرورت، ریاضت کی ضرورت نہیں کرنی پڑتی، بس اس کی نظر رحمت ہوتی ہے۔ اور جو جذب والا ہے اس پر نظر رحمت پڑتی ہے تو اللہ رب العزت اسے اپنے راستے کا راہی بنا دیتا ہے۔ جو سلوک کا راستہ ہے اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے، 33 سال تک مسند افتاء پہ بیٹھے رہے اور فتویٰ نویسی کا کام کرتے رہے، اور بڑی مشقتیں، بڑی ریاضتیں، بڑی تکلیفیں، بڑی بھوک اور پیاس اور شدت کو برداشت کیا، تب جا کر عبد القادر جیلانی غوث اعظم بنتے ہیں۔ اور جو جذب کا راستہ ہے اس کی میں چند مثالیں آپ احباب کے سامنے رکھنے کی جسارت کروں گا، اور چند باتیں اہل جذب کی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی جسارت کروں گا۔ حضرت ابراہیم بن ادھم بلخ کے بادشاہ ہیں۔ دل میں خیال ہوا کہ اللہ رب العزت کی معرفت اگر مل جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو ایک دن اپنے محل کے اندر آرام کر رہے تھے تو چھت کے اوپر کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ آپ سوار ہوئے چھت پہ کہ رات کس وقت چھت پہ کون چہل قدمی کر رہا ہے۔ چھت پہ چڑھے تو دیکھا ایک بندہ جو ہے وہ چل رہا ہے، تو آپ نے پوچھا بھائی تو کون ہے اور یہاں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے، اونٹ تیرا گم ہو گیا ہے اور تو اسے میرے چھت کے اوپر تلاش کر رہا ہے؟ تیرا اونٹ صحرا میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں گم ہوا ہے تو وہاں جا کے تلاش کر۔ اونٹ تیرا گم کہیں اور ہوا ہے اور تو تلاش کر رہا ہے میرے گھر کی چھت پر۔ آپ نے کہا کہ بھئی یہاں تیرا اونٹ تجھے کدھر ملے گا؟ اگر اسے تلاش کرنا ہے تو صحرا میں تلاش کر، بیابانوں میں تلاش کر۔ وہ جو اوپر شخص تھا اس نے کہا کہ بات جو آپ نے مجھے بتائی ہے اگر اس بات کو آپ بھی سمجھ جائیں تو بڑی بات ہے۔ کہا میں کیسے سمجھوں؟ کہا اے ابراہیم بن ادھم، آپ بھی رب کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت نرم گداز بستروں پہ آ جائے، اللہ کی معرفت اسی بادشاہت کے ماحول میں آپ کو میسر آ جائے؟ نہیں، اللہ کی معرفت کے لیے پھر آپ کو بھی بادشاہت کو چھوڑنا پڑے گا۔ اور پھر ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بلخ کے
تخت کو ٹھکرایا اور راہ فقر کو اختیار کیا، اللہ اللہ کی صدا بلند کرنا شروع کر دی۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ کسی نے کہا کہ اے ابراہیم بن ادھم، آپ بادشاہ تھے، اس بادشاہت کو چھوڑ کے اس لائن کو اختیار کر لیا، کیا فرق پڑا اس سے؟ وہ بادشاہت بہتر نہیں تھی، آپ کی حکومت تھی، سلطنت تھی، آپ کی رعایا تھی، آپ کا حکم چلتا تھا۔ تو آپ نے کہا بھئی بات تو آپ کی درست ہے، میرے پاس سلطنت بھی تھی، حکومت بھی تھی، رعایا بھی تھی، لوگ بات ماننے والے بھی تھے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا پہلے جن پر حکومت کرتا تھا کچھ لوگ میرے جبر کی وجہ سے میری حکومت کو مانتے تھے، کچھ لوگ ظلم کی وجہ سے مانتے تھے۔ جہاں میرا حدود اربع تھا، میری جو جاگیر تھی میری سلطنت کی، وہاں تک میرا سکہ چلتا تھا، اس سے آگے نہیں چلتا تھا۔ لیکن اب جو خالق نے مجھے سلطنت عطا فرمائی ہے وہ بڑی وسیع و عریض ہے۔ کہا وہ کیسے؟ آپ نے ایک سوئی اٹھائی اور سمندر کے اندر پھینکی، کہا جو اب اللہ نے سلطنت دی ہے وہ دیکھنا چاہتے ہو ذرا آنکھیں کھولو۔ وہ سوئی سمندر میں پھینکی اور مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی لا کر پیش کرو۔ فوراً ایک مچھلی آئی، اس کی منہ میں سونے کی سوئی وہ لے کر پیش ہوتی ہے۔ آپ نے کہا میری یہ سوئی نہیں ہے، میری جو ہے وہ تو لوہے کی سوئی ہے۔ دوسری مچھلی آئی، اس نے چاندی کی سوئی پکڑی ہے، کہا یہ بھی میری سوئی نہیں ہے۔ تیسری مچھلی آئی، اس نے لوہے کی وہی سوئی اٹھائی ہوئی ہے اور حضرت ابراہیم بن ادھم کو اس نے پیش کیا۔ کہا پہلے میری سلطنت صرف انسانوں کے اوپر تھی، جب سے رب سے تعلق اور واسطہ جوڑا ہے، اللہ کی جتنی مخلوق ہے اب وہ میری اطاعت کر رہی ہے۔ تو یہی حضرت ابراہیم بن ادھم، ان کے جو استاد ہیں ان کا نام ہے فضیل بن عیاض۔ یہ کون تھے؟ ابراہیم بن ادھم بادشاہ تھے، فضیل بن عیاض کون تھے؟ یہ ڈاکو تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے۔ دوسری مثال دے رہا ہوں کہ ایک تو سلوک کی مثالیں ہیں کہ لوگ خود محنت کرتے ہیں، ریاضت کی بھٹی میں پگھلتے ہیں، پھر جا کر کندن بنتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جن کے اوپر رب کی رحمت پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، گناہوں کے راستے سے موڑ کے اللہ رب العزت طریقت کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ فضیل بن عیاض جو ڈاکو تھے، ڈاکہ زنی ان کا کام تھا، ایک مرتبہ ایک قافلے کو لوٹنے لگے۔ جب لوٹ رہے تھے تو ان قافلے والوں میں ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا اور وہ اس آیت پہ پہنچا، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے بھی وہ وقت نہیں آن پہنچا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ڈر سے دھڑک اٹھے، ان کے دلوں میں خشیت الہی آ جائے، خوف خدا ان کے دلوں میں آ جائے؟ کیا ایمان والوں کے لیے بھی یہ وقت نہیں آیا؟ قرآن کے قاری کا یہ آیت پڑھنا تھا کہ اس آیت کی چوٹ فضیل بن عیاض کے سینے کے اس دھڑکتے ہوئے دل کے اوپر پڑتی ہے، اور فضیل بن عیاض زبان حال سے کہتے ہیں کیوں نہیں ایمان والوں کے لیے وقت آ گیا ہے کہ وہ گناہ کے راستے کو چھوڑ کے اللہ کی معرفت کے راستے کی طرف چل پڑے۔ ڈاکو تھے لیکن اس راستے کو چھوڑا اور مقام کیا ملا کہ ابراہیم بن ادھم کے استاد بنتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام، یہ وہ ہیں کہ جن پر اللہ کی نگاہ پڑتی ہے۔ ایک اور مثال پیش کروں گا، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بھی شرابی تھے، ہر لمحے شراب کے نشے میں دھت رہنے والے۔ اچانک راستے سے گزر رہے ہیں، نیچے ایک پرچی کے اوپر اللہ کا نام پڑا ہے، تو کہا کہ تو بڑا وسیع و عریض ہے، تیرا مقام فرش زمین پر تو نہیں ہے، تیری ذات اونچی، تیرا مقام اونچا، تو خود بڑا اعلیٰ ہے، تیرا مقام یہ نہیں ہے کہ تیرا نام زمین پہ پڑا ہو۔ اسے اٹھایا، صاف کیا، کسی بلند مقام پہ رکھ دیا۔ فرشتے نے آ کر آواز دی، اے بشر، خالق کی طرف سے پیغام ہے، تو نے ہمارے نام کو بلند کر دیا ہے، اب ہم تیرا ذکر فرش سے عرش تک بلند کر دیں گے۔ حافی کہتے ہیں جس نے پاؤں میں جوتا نہ پہنا ہو، بغیر جوتے کے جو چلتا ہو۔ حضرت بشر حافی اس کے بعد پھر معمول یہ تھا کہ پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے تھے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے جذب کے راستے سے اللہ کی معرفت کو حاصل کیا۔ ارادہ نہیں تھا کہ میں اللہ کی معرفت کے اس راستے پہ چلوں، اس کی رحمت جب برستی ہے تو پھر شرابیوں کو بھی اللہ کا ولی بنا دیتی ہے، شرابیوں کو بھی اپنا ولی بنا لیتی ہے۔ حضرت بشر حافی کی ساری زندگی پھر معرفت الہی کے راستے پہ گزرتی ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی اسی راستے پہ گزرتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی اسی راستے پہ گزرتی ہے۔ ایک اور مثال پیش کروں گا کہ ایک شاعر تھے غزل کہنے والے، جگر مراد آبادی، یہ انڈیا کے اجمیر شریف، وہاں سے ابھی تقسیم نہیں تھی یہ ہندوستان اور پاکستان کی،
تو جگر مراد آبادی کی جو جوانی ہے وہ شراب کے اندر گزری، شراب پینے والے تھے، ہر لمحے مست رہنے والے شاعر تھے، غزلیں کہنے والے تھے، اور اکثر جو اس قسم کا طبقہ ہوتا ہے وہ شراب و کباب کی محفلیں جو ہیں ان کو بڑی اچھی لگتی ہیں۔ تو اجمیر شریف کے اندر مشاعرہ تھا، اور مشاعرہ کس چیز کا تھا؟ نعتیہ کلام کا تھا، کہ شاعر اللہ کے محبوب کی نعت پیش کریں گے اور نعت لکھ کر اس مشاعرے کے اندر پیش کریں گے۔ بڑے بڑے شعراء جو ہیں ان کے نام لکھے جا رہے تھے۔ جو انتظامیہ تھی ان میں سے کسی نے کہا کہ بھئی جگر مراد آبادی جو ہیں ان کا بھی نام شامل کر لیا جائے۔ انتظامیہ میں سے کسی نے یہ مشورہ دیا کہ جگر مراد آبادی کو بھی شامل کر لیا جائے۔ تو آدھے جو تھے انہوں نے کہا کہ بھئی بہت بڑا نام ہے جگر مراد آبادی، وہ کہ وہ غزل کہنے والے ہیں، لیکن ہمارا بھی مشاعرہ ہے، وہ کہ نعتیہ مشاعرہ ہے، لیکن اگر جگر مراد آبادی شامل ہوں گے تو ہمارا مشاعرہ کامیاب ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں نے کہا وہ یہ شراب کباب کے اندر رہنے والا، مست رہنے والا، اس سے آپ نعت کہلوا رہے ہیں، نعت کے اس مشاعرے کے مقابلے میں آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جو ہر لمحے شراب پینے والا ہے۔ تو آپس میں اختلاف ہوا، بالآخر یہی طے پایا کہ جگر مراد آبادی کو دعوت دیتے ہیں اور ان سے بھی نعت کہلواتے ہیں کہ وہ اپنے طرز پہ ایک نعت لکھیں۔ تو یہ بات جب عوام تک پہنچی تو عوام کے اندر بڑا ایک عجیب قسم کا رد عمل آیا کہ بھئی دیکھو جو شراب پینے والا ہے، جس منہ سے وہ شراب پیتا ہے، اس سے وہ نعت لکھے گا، نعت کہے گا، اور مشاعرے کے اندر وہ نعت کہے گا، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ بلکہ جگر مراد آبادی کے حوالے سے بڑے بڑے پوسٹر بھی لگ گئے کہ جگر مراد آبادی اس مشاعرے کے اندر شرکت نہیں کریں گے، لیکن جس سے اللہ کی رحمت اس کا انتخاب کر لے پھر اللہ اس سے کام لے لیتا ہے، یہ اللہ کی توفیق ہے۔ انتظامیہ والے گئے جگر مراد آبادی کے پاس کہ بھئی ہم نے مشاعرہ کروانا ہے اور مشاعرے میں ہم نے آپ کا نام بھی لکھا ہے، آپ نے بھی آنا ہے۔ تو جگر مراد آبادی نے انکار کر دیا کہ میں تو غزلیں کہتا ہوں، میرا یہ کام نہیں ہے، انکار کر دیا۔ انہوں نے آپ کے استاد سے کہا کہ آپ کہیں، استاد نے جگر سے کہا، جگر نے پھر انکار کر دیا۔ تیسری بندے کی سفارش کی کہ جس کے سامنے جگر بھی انکار نہیں کر سکتے تھے، جگر مراد آبادی نے انکار نہیں کیا، اقرار کیا کہ ٹھیک ہے میں نعت بھی لکھتا ہوں اور آ جاؤں گا۔ جب ہاں کر دیا تو پھر اور مزید واویلا مچ گیا کہ جگر مراد آبادی انہوں نے انکار نہیں کیا، وہ بھی آئیں گے مشاعرے کے اندر، لہذا جتنا ہو سکے اس بات کی مخالفت کریں کہ وہ سٹیج تک ہی نہ پہنچ پائیں۔ جگر مراد آبادی نے قلم لیا، کاغذ لیا، نعت لکھنا شروع کی۔ جو ہی نعت کا آغاز کرتے تھے، نعت کی بجائے وہ غزل بن جاتی تھی۔ آپ پھر کاغذ پھاڑتے تھے، قلم جو ہے وہ رکھتے تھے، پھر دوبارہ کاغذ اٹھاتے تھے اور پھر نعت لکھنا شروع کرتے تھے، لیکن مسلسل چلتے رہے، کوشش بھی کرتے رہے۔ بالآخر ایک مصرع مکمل ہوا اور اس ایک مصرعے کے بعد ایک پوری نعت تیار ہو گئی۔ جب پوری نعت تیار ہوئی، جگر مراد آبادی 3 دن پہلے ہی مشاعرے سے اجمیر شریف وہاں پہنچ گئے، یعنی انتظامیہ والے سے رابطہ کر کے 3 دن پہلے ہی پہنچ گئے، تاکہ اس دن تو کسی نے آنے نہیں دینا، تو 3 دن پہلے ہی اجمیر شریف پہنچ گئے۔ تو جس دن مشاعرہ تھا لوگ انتظار میں تھے کہ جگر مراد آبادی آئیں گے، ہم انہیں اسٹیج پر نہیں جانے دیں گے، ہم بائیکاٹ کریں گے، اور جگر مراد آبادی تو پہلے ہی پہنچ چکے تھے۔ جو ہی جو اناؤنسمنٹ کرنے والا تھا، کمپیئرنگ کرنے والا تھا، اس نے کہا کہ اب سٹیج پہ تشریف لاتے ہیں وہ شاعر کہ جو غزلوں کے حوالے سے بڑے مشہور و معروف ہیں، جگر مراد آبادی اب سٹیج پہ تشریف لاتے ہیں اور نعت رسول مقبول پیش کرتے ہیں۔ جب سٹیج سے اناؤنسمنٹ ہوئی نا جگر مراد آبادی کی، سٹیج سے نیچے جو بیٹھے تھے وہ سارے کھڑے ہو گئے، شور کرنا شروع کر دیا، اور شور کرنا شروع کر دیا کہ جگر مراد آبادی کو ہم نعت نہیں پڑھنے دیں گے۔ جب شور ہوا، جگر مراد آبادی نے مائک پکڑا اور مائک پکڑ کے ایک جملہ کہا، اور کہا کیا حضور کی نعت اس قابل نہیں ہے کہ میں اس نعت کو سنا سکوں؟ کیا تم نعت نہ سننے کے لیے شور شرابہ کر رہے ہو؟ میں تو چلو ہوں ہی گناہ گار، لیکن میں نے تو حضور کی مدح سرائی کرنی ہے۔ کیا حضور کی مدح سرائی اس قابل نہیں ہے کہ آپ شور شرابہ کر رہے ہیں، اسے نہ سنا جائے؟ جب جگر مراد آبادی نے جملہ کہا، سناٹا چھا گیا۔ پھر جگر مراد آبادی نے وہ اشعار کہے، اور اشعار بھی بڑے کمال کیے۔ وہ شعر کیا ہیں؟ نعت رسول مقبول کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے جگر مراد آبادی کہتے ہیں کہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ۔ ایک رند کہتے ہیں شرابی کو، شراب پینے والے کو، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، کہ ایک شرابی ہے اور دوسری طرف اللہ کے محبوب کی مدح سرائی ہے، حضور کی ثناخوانی ہے۔
ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ۔ یا رسول اللہ یہ رند جو ہے، یہ جو شرابی ہے، یہ آپ کی نظر رحمت کا امیدوار اور طلبگار ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، اے شہر مدینہ کی خاک، تیری جو گلیوں کی خاک ہے اس پہ قربان جائیں، تیری گلیوں کے تصدق۔ تو خلد ہے، تو جنت سلطان مدینہ، تو صرف خاک نہیں ہے، تو جنت ہے، تو جنت سلطان مدینہ۔ اور آخر میں کہتے ہیں کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ جگر مراد آبادی کے لیے یہ ایک نسبت ہی کافی ہے کہ میری نسبت محبوب خدا کے ساتھ ہے۔ ہمارے استاد ہیں مفتی شیر خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے۔ علامہ سرفراز احمد موزمی صاحب عمرے پہ گئے تو وہاں پہ مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد آج جب آپ جائیں نا تو وہاں پہ ریاض الجنہ کے اندر آپ کو اجازت تب ملتی ہے نوافل ادا کرنے کی، پہلے آپ وہ ایک مخصوص ایپ ہے اس کے ذریعے آپ اجازت لیں گے، پھر جا کر وہ آپ کو ٹائم دیا جائے گا کہ آپ اس ٹائم سے اس ٹائم تک وہاں پر نوافل ادا کر سکتے ہیں، ادروائز آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ تو کوشش سرفراز صاحب کہتے ہیں ہم نے بڑی کی کسی طریقے ریاض الجنہ کے اندر پہنچ جائیں، لیکن ممکن نہ تھا، نہ پہنچ سکے۔ سرفراز صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ حضور ہماری قسمت نہیں ہے، شاید ہم ریاض الجنہ تک نہ پہنچ سکیں، اس لیے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے ایپ کیسے چلائی جاتی ہے اور کیسے بکنگ کروائی جاتی ہے۔ مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، بلکہ پیر نصیر صاحب کا وہ شعر بڑا کہا کہ علامہ صاحب کیا یہ حضور کی کرم نوازی تھوڑی ہے کہ سرکار نے ہمیں شہر مدینہ میں بلا لیا ہے؟ کیا یہ تھوڑی کرم نوازی ہے؟ ہمارے قدم تو اس قابل بھی نہ تھے کہ ہم شہر مدینہ میں آتے، یہ حضور کی کرم نوازی ہے۔ اگر شہر مدینہ میں آ گئے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کرم کیا ہو سکتا ہے؟ ریاض الجنہ جانا نصیب نہیں ہوا کوئی بات نہیں، حضور نے اپنے شہر تو بلا لیا ہے۔ تو یہ بھی کرم کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جنہیں حضور اپنے در اقدس پہ بلا لیتے ہیں۔ سلوک اور جذب والوں کا ذکر ہے، ایک آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں گا۔ حضرت بہلول دانا کا نام آپ نے سنا ہے، مجذوب تھے، فقیر تھے۔ دوسری طرف حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑا نام ہے راہ سلوک کے اندر، طریقت کے اندر۔ ایک دن حضرت بہلول دانا نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا کہ آپ شیخ ہیں، مریدوں کی رہنمائی کرتے ہیں، یہ تو بتائیں کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا، چھوٹا لقمہ لینا، لقمے کو خوب چبانا، دائیں ہاتھ سے کھانا، اپنے سامنے سے کھانا، کسی کے لقمے کے اوپر نظر نہ رکھنا، آخر میں دعا کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، الحمدللہ کہنا، یہ سارے جب کھانا کھانے کے آداب سنا چکے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو حضرت بہلول دانا نے کہا کہ لوگوں کے مرشد ہو، لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہو اور تمہیں کھانا کھانے کے آداب کا ہی علم نہیں ہے؟ حضرت بہلول دانا اٹھے، چادر جھاڑی اور چل پڑے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیچھے چل پڑے۔ مریدوں نے کہا حضور مجذوب بندہ ہے، آپ اس کے پیچھے کیا لینے جاتے ہیں؟ کہا تمہیں مجذوب نظر آتا ہے لیکن میری جو نگاہیں دیکھ رہی ہیں تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ سکتی، میری نگاہ سے بہلول دانا کو دیکھو تو تمہیں پتہ چلے کہ اس کا مقام کیا ہے۔ دوسرے مقام پہ پہنچے، سلام کیا، السلام علیکم، بہلول دانا نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ پوچھا کون ہو؟ کہا وہ جنید بغدادی ہوں جنہیں کھانا کھانے کے آداب کا علم ہی نہیں ہے، ہمیں تھوڑا سا علم ہو ہم سے برداشت نہیں ہوتا، ہم مناظرے اور مباحثے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں کی کیفیت کیا ہے کہ مرشد ہیں، مریدین کا ایک لمبی قطار ہے، اس کے باوجود یہ نہیں کہتے کہ میرے پاس بڑا علم ہے، آپ مجھے کیوں تانا دے رہے ہیں کہ آپ کو کھانا کھانے کے آداب کا علم نہیں؟ خود کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں وہ جنید بغدادی ہوں جسے کھانا کھانے کے آداب کا علم نہیں ہے۔ کہا چلو کھانا کھانے کے آداب کا علم نہیں ہے، یہ بتاؤ کلام کرنے کا علم ہے، گفتگو کرنے کا علم ہے، کہ کلام کیسے کیا جاتا ہے؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے علم ہے۔ کہا کیسے کلام کیا جاتا ہے؟ کہا کہ آرام سے بولنا چاہیے اور خیر الکلام، بہترین کلام کرنا چاہیے، کسی کی غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کی چغل خوری اور کسی کے خلاف اس کے عیب جوئی کرنا، یہ سارے جو کلام کے آداب تھے وہ حضرت جنید بغدادی نے گنوائے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے،
یہ کلام کے آداب ہیں۔ حضرت بہلول دانا آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ مرشد ہو، اپنے مریدوں کی رہنمائی کرتے ہو، لیکن ابھی تک آپ کو یہ علم نہیں ہے کہ بولنے کے کلام کے آداب کیا ہیں، کلام کے آداب کیا ہیں۔ حضرت بہلول دانا نے پھر اپنی چادر جو ہے اس کو جھاڑا اور آگے چل پڑے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے۔ جب پیچھے چلے پھر جا کر سلام کیا، السلام علیکم۔ بہلول دانا نے جواب دیا اور پوچھا کہ بھئی کون ہو؟ تو آپ نے کہا کہ میں وہ جنید بغدادی ہوں جسے نہ کھانا کھانے کے آداب کا علم ہے اور نہ کلام کرنے کا علم ہے۔ اپنے علم نہ ہونے کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے نہ کھانا کھانے کے آداب کا علم ہے اور نہ کلام کرنے کا علم ہے کہ کلام کیسے کیا جاتا ہے۔ حضرت بہلول دانا نے پوچھا اچھا پھر تمہیں سونے کے آداب کا تو علم ہوگا کہ کیسے رات کو بستر نیند کے اوپر جایا جاتا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ سونے کے آداب کیا ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ سونے کے آداب یہ ہیں کہ سویا جائے تو دائیں کروٹ پہ سویا جائے، دایاں ہاتھ منہ کے نیچے رکھا جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی جائے، جو نیند کی دعا ہے وہ پڑھ کے سویا جائے۔ جب یہ کہا تو حضرت بہلول دانا پھر فرماتے ہیں کہ آپ مرشد تو ہیں لیکن آپ کو سونے کے آداب بھی نہیں جانتے کہ سونے کے آداب کیا ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب یہ کہا نا حضرت بہلول دانا نے اور پھر چادر کو جھاڑا اور جانے لگے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دامن پکڑ دیا اور کہا حضور جب میں جانتا نہیں ہوں، نہ کھانا کھانے کے آداب کا مجھے علم ہے، نہ کلام کرنے کا مجھے علم ہے اور نہ سونے کے آداب کا مجھے علم ہے، اب میں جاہل ہوں، آپ عالم ہیں، اب آپ کا فرض بنتا ہے، آپ کے اوپر یہ واجب ہے کہ آپ میری رہنمائی کریں اور مجھے بتائیں کہ کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں، مجھے بتائیں کہ سونے کے آداب کیا ہیں، مجھے یہ بھی بتائیں کہ کلام کرنے کے آداب کیا ہیں۔ حضرت جنید بغدادی نے جب دامن پکڑا نا تو حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ جو تم نے مجھے آداب سکھائے ہیں نا کھانا کھانے کے، جو آپ نے مجھے بتائے ہیں وہ سارے تو فرع ہیں، اصل نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے، اپنے سامنے کھانا چاہیے، چھوٹا لقمہ لینا چاہیے، چبانا چاہیے، آخر میں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، الحمدللہ کہنا چاہیے، یہ تو فرع ہیں، اصل تو آداب نہیں ہے۔ کہا حضور اصل آداب کیا ہیں؟ کہا کھانا کھانے کے اصل آداب یہ ہیں کہ جو لقمہ کھا رہے ہو وہ لقمہ حرام کا نہیں ہونا چاہیے، حلال کا ہونا چاہیے، حلال کا ہونا چاہیے، اس لیے کہ حرام کے لقمے کو کتنے آداب سے بھی آپ کھائیں، ہزاروں آداب کے ساتھ بھی حرام کے لقمے سینے میں اتاریں تو وہ حرام کا لقمہ کبھی اندر نور اور ہدایت کا سبب نہیں بنے گا، بلکہ وہ تاریکی کا سبب ہی بنے گا، وہ اندھیرے کا سبب ہی بنے گا۔ ہاں اصل کیا ہے آداب کھانا کھانے کا؟ وہ یہ ہے کہ جو لقمہ تم کھا رہے ہو وہ حلال کا ہونا چاہیے۔ کہا حضور یہ تو سمجھ آ گئی، اب یہ بتائیں کہ کلام کرنے کے آداب کیا ہیں؟ کہا کہ جو تم نے بتایا وہ تو فرع ہے کہ بندے کے مطابق مخاطب کے حساب سے کلام کرنا چاہیے، اصل یہ ہے کہ تمہاری زبان سے جو کچھ نکلے لوگوں کے لیے نہ نکلے کہ لوگ تعریف کریں، جو بھی تمہاری زبان سے نکلے وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے نکلے، یہ کلام کرنے کے آداب ہیں۔ اگر تم تجارت کر رہے ہو تو تجارت کرتے ہوئے زبان سے جو نکالو وہ جھوٹ نہ ہو، وہ اللہ کی رضا کے لیے کلام نکالو، اس نیت کے ساتھ کہ میں اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہا ہوں، اور وہ اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہوا جملہ جو ہے وہ بھی تمہارا عبادت شمار ہوگا۔ کہا یہ کلام کے آداب ہے۔ کہا حضور پھر سونے کے آداب کیا ہیں؟ کہا سونے کے آداب آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس وہ فرع ہیں، اصل یہ ہے کہ جب تم بستر نوم کے اوپر جاؤ، سونے کے لیے اپنے بیڈ کے اوپر جاؤ، تم اپنی نیت کے اندر اپنے دل کے اوپر غور کرو، کہیں کسی مسلمان کو پورے دن میں تکلیف تو نہیں پہنچائی، کسی کو گالی دے کر اپنی گردن پر کسی کا ظلم چڑھا کر تو نہیں سو رہے، کسی کا حسد لے کر تو نہیں آنکھیں بند کر رہے، کسی کا بغض لے کر تو نہیں آنکھیں بند کر کے سو رہے۔ سونے کے آداب یہ ہیں کہ سونے سے پہلے امت محمدیہ کو سب کو معاف کر کے سو، کسی پر ظلم اور زیادتی کیے تو اس سے معافی مانگ کر بستر نوم کے اوپر آؤ، یہ ہیں سونے کے آداب، یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فرع سے ہٹ کر جو اصل معاملات وہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔